أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے. قوم نے ایک نہ سنی. طوفان نوح آیا اور چھا گیا. آسمان کے دہانے کھل گئے. زمین نے اپنا پردہ پھاڑ دیا. پانی تنور سے نکلنے لگا اور رم کر اور چھم کر بارش ہوئی. ایسی بارش ہوئی کہ اس زمانے کے پہاڑ، وادیاں اور درخت سب اس پانی کے زیر آب آ گئے. اور جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، کشتی والوں کے اندر آ جاؤ، کیونکہ آج اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کشتی کے اندر ہے وہی نجات یافتہ ہے. بیٹے نے نہیں مانی اور اسی دوران پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور وہ بیٹا غرق ہو گیا. جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا تب اللہ نے ارشاد فرمایا، وقیل، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، اور پانی سوکھ گیا، وقضی الامر، اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، یہ کشتی جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، وقیل، اور کہہ دیا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے اس قوم کے لیے جو گنہگار ہے، دوری ہے اس قوم کے لیے جو گنہگار ہے. اللہ نے حکم آسمان اور زمین سے کیا، جبکہ آسمان اور زمین تو سنتی نہیں ہے. ان کو اللہ نے حکم کیسے کیا؟ تو اس کے دو جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین یہ سنتی بھی ہیں، تسبیحات بھی کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کی مکلف بھی ہیں، اللہ کو جواب دہ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آسمان اور زمین بن رہا تھا تو اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا، دو باتیں ہیں تمہارے پاس، ایتیا طوعا او کرہا، یا تو خوشی خوشی آ جاؤ یا زبردستی آ جاؤ. آنا تو ہے، تم نے بننا تو ہے، کیونکہ یہ ہمارے فیصلے میں طے ہو گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے وجود دینا ہے. قالتا، قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا تو یہ آسمان اور زمین دونوں کہنے لگے، اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آ رہے ہیں. ہم کیا آ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں اور احکامات کی اللہ کے حکم کی مکلف ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے تعریف، تسبیح بیان کرتی ہیں. ہاں ایک بات ہے، لَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو. تم ان کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو. یہ سمجھ اور یہ بوجھ، اس کا معیار اللہ کے پاس ہے، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں بطور محاورہ ہوں، بطور استعارہ ہوں، لیکن اصل بات یہی ہے جو مسلمان کو بھی اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے احکامات سنتی ہیں، ان کی تسبیحات بھی بیان کرتی ہیں. وقیل، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اللہ کا فیصلہ طے ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل، اور کہہ دیا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے گناہ گار قوم کے لیے. جودی پہاڑ عراق کے شہر موصل میں واقع ہے. 2089 میٹر اس پہاڑ کی بلندی ہے اور 6800 فٹ یہ تقریباً بنتا ہے جو اس جودی پہاڑ کی بلندی ہے.
جس پر یہ کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ آج بھی جودی پہاڑ ایک ریگستانی پورا علاقہ ہے، اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہی جودی پہاڑ ہے، کیونکہ جودی ایک پورا سلسلہ ہے، پہاڑوں کا پورا ریگستانی کوہستانی سلسلہ ہے جو ایک اس طرف سے لے کر اس طرف تک محیط ہے۔ اب اس میں کون سا مخصوص جودی پہاڑ ہے جہاں پر ٹھہری تھی، وہ اللہ کے علم کے اندر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک شکوہ کیا، اور شکوہ یہ کیا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ تیرے گھر والے بچیں گے اور باقی سب مارے جائیں گے، تو یہ میرے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں تھا، اور مجھے ایسا نہیں کہ تیرے فیصلے پر اعتراض ہے، نہ میں تو نبی ہوں، آپ کا فیصلہ پکا ٹھکا بہترین ہے، اور فیصلہ آپ کا پکا کیسے نہ ہو، آپ تو احکم الحاکمین ہیں۔ تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ میرے پیارے نبی نوح، اصل بات یہ ہے کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلک، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے اعمال ہی صحیح نہیں ہے۔ جب اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو یہ نبی کا گھر والا کیسے بنا؟ جب اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو یہ نبی کا گھر والا کیسے بنا؟ معلوم ہوا کہ اتنا بڑا حسب، اتنا بڑا نسب، آپ سوچئے نبی کا بیٹا ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، سب اس کے کیسے ہاتھ پاؤں پوچھتے ہیں، بھائی سائیں صاحب کا بیٹا ہے، بڈیرے صاحب کا بیٹا ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو کوئی چھوٹا معیار تو نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ حسب نسب یہ تب کام آئے گا جب اعمال ٹھیک، اعمال ہی صحیح نہیں تو یہ نبی تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ یہ بیٹا ایمان نہیں لائے گا تو سفارش کیوں کی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی صحیح، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی صحیح۔ پتا تو تھا کہ یہ ایمانی حوالے سے اس کا ایمانی سطح کمزور ہے، لیکن کھل کر یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ یہ پکا ٹھکا ایسا کافر ہے کہ اس کی موت اس کے کفر پر ہوگی، یہ بات سامنے نہیں تھی۔ اور کیسے ہوتی؟ عالم غیب تو نہیں ہے، نبی غیب کی بات کو تو نہیں جانتا، تو چونکہ یہ بات سامنے نہیں تھی اس لیے اللہ سے سفارش کی، اور جس کا اللہ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں آپ اس کا سوال کیوں کرتے ہیں، اس کو سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آئندہ میں ایسی چیز کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا جس کا مجھے علم ہو، معاف کر دے، رحم کر دے، ورنہ میرا نقصان ہو۔ یہ واقعے کی منظر کشی قرآن میرے اور آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ ونادا، اور پکارا، نوح نے ربہ، اپنے رب کو، فقالا، سو کہا، ان ابنی من اہلک، میرا بیٹا بلا شبہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ، اور بلا شبہ تیرا وعدہ، الحق، پکا اور سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں کے اندر بہترین پختگی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف سفارش بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف خوف کا یہ عالم ہے، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض کچھ بھی نہیں ہے، بات آپ کی صحیح ہے، میں تو خالی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو، یہ بیٹا بلا شبہ، لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو، بلا شبہ اس کے عمل، اعمال، غیر صالح، نیک نہیں تھے، فلا، لہذا، لا تسألنی، آپ مجھ سے مت پوچھا کریں، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو، انی اعظک، بلا شبہ میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں، انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ ورنہ تو ہو جائے گا نادانوں میں سے۔ کس میں سے؟ نادانوں میں سے۔ یعنی نوح یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آئندہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس کی مجھ سے سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آئندہ بھی آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا شمار نادانوں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا یہ مسئلہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ میرے ساتھ ایک دفعہ یہ جملہ دہرا لیں، حسنات الابرار
سیئات المقربین. اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندے کی برائیاں ہوتی ہیں. بہت گہرا جملہ ہے. نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندے کی برائیاں ہوتی ہیں. کہیں نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندے کی برائی ہوتی ہے. کیسے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بھی ہے، کبھی کبھی آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا بھی ہے، لیکن ایک مستقل سنت بیٹھ کر پینے کی رہی ہے. چودھری صاحب کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں، ٹھیک ہے، کبھی حضور کی سنت رہی ہے، آپ پیے کھڑے ہو کے پانی. لیکن یہی کھڑے ہو کر پانی عبد المقید صاحب پیئیں گے تو دراسات والے طلباء ان سے کہیں گے بھائی آپ جو ہے نا وہ دین پڑھ رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، دین کا کورس کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں. تو یہ حالانکہ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ برائی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ہے نیکوکار اور ایک ہے اللہ کا مقرب بندہ. بعض اوقات نیکوکار کی نیکی مقربین اللہ کے بندوں کی برائی ہوتی ہے. میں نے آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کیا خیال ہے؟ گناہ کبیرہ کیا؟ نہیں کیا. گناہ کیا؟ نہیں کیا. میں قابل ملامت ہوں؟ نہیں. لیکن وقت کا ولی یا مثال سمجھانے کے لیے اللہ کا کوئی نبی تہجد کی نماز چھوڑ دے، اس پر پکڑ ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اس پر کیا ہوتی ہے؟ پکڑ ہوتی ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ کے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی. یہ ہے نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کی برائی ہوتی ہے. کہ بعض اوقات نیک لوگ جو اپنے عام روٹین کے اندر کام کر رہے ہیں، وہی کام مقرب اللہ کا بندہ کر لے گا، اللہ اس کی پکڑ فرما لے گا فوری طور پر. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے بھائی، قابل ملامت ہے. لیکن اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کے ولی نے اگر چھوڑ دی، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. کیوں؟ اگرچہ وہ نیکی ہے، گناہ نہیں ہے. نیک لوگوں کی نیکی اس اللہ کے مقرب بندے کی برائی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرما رہے ہیں نا کہ نبی آئندہ ایسی بات نہ پوچھنا جس کا تجھے علم نہیں، ورنہ ہم بتا رہے ہیں تیرا شمار نادانوں میں ہو جائے گا. کہ یہی مطلب ہے کہ بولنا پوچھنا کوئی برائی نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی تھے نا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ان انبیاء کی برائی ہوتی ہے. آئی بات سمجھنا؟ قال یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں. فلا تسألنی، آپ مجھ سے مت پوچھئے ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. عزیز طلبہ خیال رکھیے کہ جو جس میدان کا آدمی ہو، آپ اس میدان کے آدمی سے اس کے میدان کی بات پوچھیں. ایک بندہ ہے وہ ہے انجینئر، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ میری نماز کیسی ہے، مجھے ذرا نماز کا مسئلہ بتا دیں. بے وقوفی ہے نا؟ لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے بھائی، دنیا میں یہ ہو رہا ہے. میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے دین کی بات پوچھتے ہیں، اور ایک ساتھی آگے کہنے لگے یار یہ مسجد کے اندر نا یہ اس طریقے سے غلط ہو رہا ہے، ذرا آپ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا آنا بھی مبارک، آپ کا جذبہ بھی مبارک، لیکن میں انجینئر نہیں ہوں، تو میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آیا مسجد میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. فلا تسألنی ما، جب علم ہی نہیں ہے تو بھائی پوچھتے کائیں کو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ سامنے والا اس میدان کا آدمی ہی نہیں ہے تو کیوں اس سے سوال کرتے ہیں؟ بعض لوگ بہت اچھے قابلیت والے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ ان کو غلط راہ پر چلاتے ہیں. مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت بڑا آدمی، اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے اس کو مالا مال کر دیا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اتنی صلاحیتیں اس کے پاس، لیکن وہ آدمی تھا تقابل ادیان کا. تقابل ادیان کا مطلب ادیان باطلہ کو
دین حق کے ساتھ جوڑنے کا کام تھا اس کا. عیسائیت، نصرانیت، مجوسیت، پی ایچ ڈی تو اس کے سامنے کچھ ہے نہیں. اس نے اتنے کام اس پر کیے ہیں اور سب کے سامنے اتنے لوگ غیر مسلم اس کی ہاتھ پر اسلام لائے کہ مثال ملنا مشکل ہے. اور وہ اس میدان کا آدمی ہے. اس میدان کو کہتے ہیں تقابل ادیان. نصارہ کے مقابلے میں اسلام، یہودیت کے مقابلے میں اسلام، کرسچن کے مقابلے میں اسلام، ہندو مذہب کے مقابلے میں اسلام، ہر چیز اس کو پتہ. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کو پوچھا حضرت میری نماز میں یہ ہو گیا تو سجدہ سہو ہوگا؟ اب وہ اس میدان کا آدمی نہیں تھا اور کھڑا جس لیول پر تھا سامنے 50,000 افراد کا مجمع تھا. اب بتائیے وہ کیا کیسے کہتا کہ مجھے نہیں پتا؟ اس نے بول دیا یہ اور وہ مسئلہ غلط. شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 طلاقیں واقع ہو گئی. مفتی صاحب طلاق تو غصے میں نے بڑی غصے میں دی ہے، اللہ جانتا ہے میرے کوئی ارادہ نہیں تھا، غلطی سے منہ سے نکل گیا، بڑی غصے میں دی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں حضرت طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق دیتا نہیں. محبتوں میں تو اولادیں ہوتی ہیں، طلاق تو نہیں ہوتی. لیکن کسی صاحب نے ذاکر نائک صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا کہ 3 طلاق دے دی. انہوں نے کہا 3 طلاق تو 1 طلاق ہوتی. حالانکہ ذاکر نائک صاحب جب 3 سموسے کھاتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے میں نے 1 سموسہ کھایا ہے. 3 سموسے کو 3 سموسے بولتے ہوں گے، 3 روٹی کو 3 روٹی بولتے ہوں گے، لیکن 3 طلاق کو 1 طلاق بولتے ہیں. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا بڑا آدمی تھا، مار کھا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت علم کیا ہے؟ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ بولیں گے قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ علم ہے. امام مالک کا جواب سنیے اور ادھر بٹھائیے. انہوں نے کہا میرے نزدیک علم ہے لا ادری. لا کا معنی نہیں، ادری کا معنی میں جانتا. یعنی سب سے بڑا علم ہے کہ آدمی سامنے والے سے کہہ دے میں نہیں جانتا. اور یہ حقیقت ہے. لاہوریوں کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ غلط راستہ بتاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشہور ہے نا بھائی لاہوری والے حضرات کے بارے میں کہ غلط راستہ بتاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر دین کے مسئلے آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ غلط آدمی سے. تو نقصان امت کا ہو رہا ہے. جو بندہ جس میدان کا آدمی ہو آپ اس سے وہ بات پوچھیں. جو بندہ علمی استعداد کا وہ آپ اس سے علم کی بات پوچھیں. جو بندہ افتاء کے میدان کا آدمی ہو آپ اس سے فتویٰ پوچھیں. ہے مولوی صاحب اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. مولوی صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بھائی مولوی صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، غلط بتائے گا. مسئلہ بتانے کا اختیار مفتی کے پاس ہے، مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اور بات مشہور ہے، اگرچہ بطور ایسے ہی آپ کی فن ظرافت اور حس ظرافت کو اجاگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تبلیغی بھائی ہمارے ناراض نہ ہو کہ جس نے 4 مہینے لگا لیے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مفتی سمجھتا ہے. آپ بیٹھیے تو اس سے مسئلہ پوچھ لیں، آپ کو پورے لگے گا کہ دین کا سب سے مفتی اعظم پاکستان کے بعد حضرت کا نمبر آنے کا ہے. حالانکہ علم کے مقابلے میں کھوکھلے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ لا ادری کہنا نہیں آتا. تھوڑا سا علم کا ایک ذرے کی بھنک پڑ جاتی ہے اور آدمی چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی کندھے اوپر ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے. جو جس میدان کا آدمی ہو آپ اس سے اس میدان کی بات کریں، اور جس کا جس چیز سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں نہ کہیں. اللہ فرمانے فلا تسألنی ما لیس لک بعلم. جس کا آپ کو علم ہے اس معاملے کا، علم نہیں تو پوچھتے کیوں؟ لہذا ہم میں سے ہر بندہ اپنے ہر میدان میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے فلانے صاحب سے، تو کیا خیال ہے، کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب آپ سوچئے کہ کیا جواب دے آدمی اس کو. اب یہ مشورہ اصولی طور پر کرنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے. کر کس سے رہا ہے؟ مجھ سے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی استخارہ کرنا ہے آپ کو، تو میں اس کو استخارے کا جواب دوں. لیکن استخارہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، اپنوں سے نہیں پوچھ رہے، غیر سے جا کے پوچھ رہے. کیوں کہ غیر مفتی. بھائی مفتی کا کام آپ کی بچی کی شادی کروانا تھوڑا ہی ہے، یہ تو آپ کے گھر کا کام ہے. حضرت یہ 3 نام ہیں، ان 3 میں سے ایک نام پسند کر لیں، آپ جو نام رکھیں ہمیں قبول ہے. او بھائی میری حیثیت کیا ہے کہ میں جو نام رکھوں قبول ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی اور آپ کا حق ہے آپ کے بچے کا نام رکھنا. آپ نام رکھوا رہے ہو مجھ سے، میں تو آپ کے گھر میں فسادی مشہور ہو جاؤں گا. بیوی کہے گی کہ بھائی یہ تو یار کوئی نئی بات دنیا کے اندر آ گئی ہے. بچہ ہم پیدا کر رہے ہیں، 9 مہینے اپنی کوکھ کے اندر ہم سنبھال رہے ہیں، اتنا بچے کو جنم ہم دے رہے ہیں، حضرت جی نام مفتی صاحب سے رکھوا کے آ گئے.
حق اللہ نے والدین کو دیا ہے اور یہ مفتی صاحب سے مشورہ کر. بھائی مشورہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ میرا کام ہے بتانا، لیکن یہ مشورہ کرنا کہ ان میں سے جو بھی نام آپ رکھیں وہ قبول ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کا میدان ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر حل کرنا چاہیے. لہذا جو جس کام اور میدان اور لکیر اور لائن کا آدمی ہو، آپ اس سے وہ بات پوچھیں، اور جس کا جس چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو فلا تسلیم علیہ السلام. آئی بات سمجھ. قال حضرت نوح نے فرمایا ربی اے میرے رب انی اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اسألکا کہ میں پوچھ لوں تجھ سے ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے کوئی علم نہ ہو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنِي مجھ پر رحم نہ کیا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیں بھائی، جب انبیاء کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ نحن رجال وہم رجال، یہ آپ کے یوٹیوب کے اندر اور نیٹ کے اوپر ایسے بڑے مولوی موجود ہیں. کیوں بھائی نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی، کیوں غلطی نہیں ہو سکتی؟ اب بات کرنے کا انداز تو واقعی ایسا ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی بات تو درست ہے، وہ بھی ہماری طرح کا آدمی. آپ نے قرآن میں پڑھا نا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہو. تو جب آدمی ایک ہی ہے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ سے ہو سکتی. تو آپ بولیں گے یار یہ بندہ صحیح تو کہہ رہا ہے تو ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی، تو غلطی کیسے نہیں ہو سکتی؟ لیکن در حقیقت یہ انبیاء کی توہین ہے. انبیاء کی زبان سے نکلنے والا جملہ، انبیاء کے اعمال سے نکلنے والے افعال، انبیاء کی نیند اور تو اور ساری باتیں چھوڑ دیجئے. انبیاء کے سامنے کوئی کام ہوا، نہ نبی نے ہاں کیا نہ نبی نے نہ کیا، تو بھی وہ وہی حجت ہے. کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کی زبان ناطق بالحق ہوتی ہے، جو کہتا حق بات کہتا ہے. کیونکہ نبی پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، نبی پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے تو خواب بھی حجت ہے، انبیاء کے تو خواب بھی حجت ہے. وَمَا يَنْطِقُ نبی کوئی بات نہیں کرتا عن الہوا اپنی طرف سے، ان ہوا الا وحی جو بات کرتا ہے وہی ہے، یوحا آسمانی علوم سے آراستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی کیا ملی؟ اقرا. قرآن مجید کے کتنے حروف ہیں؟ 78,000 حروف میں پہلی وحی کیا ملی؟ اقرا پڑھیے. کیا لگتا ہے بہت بھاری لفظ ہے؟ بہت بھاری لفظ ہے، پڑھنا نہیں آتا ہو. 3 سالے بچے کو بھی بولیں کہ اقرا پڑھ دو تو وہ بھی توتلی زبان میں کہہ دے گا. لیکن نبی کا جواب کیا تھا؟ ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا بقارئ میں پڑھنے والا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھیے اقرا ما انا بقارئ مجھے پڑھنا نہیں آتا. 78,000 حروف میں اقرا پڑھنا کس کو نہیں آ رہا؟ نبی کو. اور یہ لفظ پڑھنا بھاری ہے؟ نہیں. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ پڑھنا وحی الہی ہے، اور اس وقت تک وحی کے دروازے کھلے نہیں تھے. یہ پہلی وحی تھی، اس وقت تک وحی کے دروازے کھلے نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے لیکن نبوت کا اعلان اس وقت تک نہیں ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل نے حضور کو بھیجا مطلب ایسے گلے لگایا، حضور کا سینہ اپنے سینے سے لگایا. گویا ایک لمحے کے لیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چارجنگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال سے چارجنگ ہو گئی. چارجنگ ایسی ہوئی کہ فرشتے کی جو ملکوتی صفات ہے، فرشتے کی جو صفات ہے وہ فرشتے کی صفات حضرت جبرائیل نے حضور میں سینے سے منتقل کر دی. اور جیسے ہی چھوڑا فرمایا اے نبی پڑھیے اقرا. نبی نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم العالمین. خالی یہ بھیجنے کی وجہ سے. کیوں؟ کنیکشن ہو گیا. کس سے؟ وحی الہی. اب یہ بندہ عام انسانوں کی صف سے نکل گیا. اب اس کی زبان ناطق بالحق ہے، جو بولے گا پتھر پہ لکیر ہے، جو بولے گا حق ہے، جو بولے گا اس کے اندر جھوٹ کی کوئی عنصر نہیں ہے.
اچھا، تو پھر حضرت جب اتنی بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عصمت انبیاء. کیا کہتے ہیں؟ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غلطیوں سے معصوم ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ تو جب اتنی بات ہے تو حضرت نوح کیوں فرما رہے ہیں نبی اے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا؟ معاف بس گناہ تو ہم نبی سے ہوتا ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو ساری تقریر اس لیے بتائی کہ گناہ نبی سے نہیں ہو رہا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے، نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندے کی برائی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی ہے نا، اللہ کے قریبی ہیں. جیسے آدمی کیا کہتا ہے، یار آپ ہمارے اپنے ہیں نا، شکوہ تو بندہ اپنوں سے کرتا ہے، غیروں سے تھوڑی کرتا ہے. کہتے ہیں نا ہم اپنے آپس میں. ایک بچہ ہے وہ باپ کا بالکل نافرمان ہے، تو کیا خیال ہے، باپ کا جب بالکل نافرمان ہے تو باپ اس کو پانی لانے کا بھی بولے گا نافرمان ہے، مانتا کہ میں چھوڑو اس کو، کیا بولے. اور ایک بچہ فرما بردار ہے تو باپ اس کو یہ بھی بول سکتا ہے بھائی یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے ذرا سرکا دینا، سمجھانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ فرما بردار بیٹا. تو یہ دونوں فرق ہے، ایک فرق امتیازی ہے قریب میں اور غیر میں. تو چونکہ یہ نبی اللہ کے قریبی ہوتے ہیں تو قریبی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اونچ نیچ کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے. یہ جو فرق ہے نا، اس پر حضرت نوح پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اَکُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. قیلا، کہہ دیا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جائیے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، ان برکتوں کے ساتھ. آگے، علیک وعلی امم ممن معک، آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان فرقوں پر، ان گروہوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی 80 افراد جو آپ کے ساتھ ہیں، ان پر سلامتی ہو. وَأُمَمٌ، ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، من قریب ان کو مہلت دیں گے، فائدہ دیں گے. ثم يمسهم، پھر ان کو چھوئے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب الیم، سخت عذاب. یعنی ان میں سے بھی کچھ لوگ آگے جا کر غلط راہ پر چل نکلیں گے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. قیلا، کہہ دیا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جائیے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. یہ سلامتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں طوفان آ گیا نا، یہ بس پوری دنیا کے اندر یہ عذاب آخری دفعہ ہے. اس کے بعد پوری دنیا پر کوئی عذاب ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نہیں آئے گا. یہ سلامتی کے لفظ سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب آپ نوح اپنی کشتی سے اس طرح اتریے کہ آپ پر سلامتی ہے. یعنی اب کے بعد پوری دنیا میں ایک ساتھ مکمل طور پر ایک ہی وقت کے اندر عذاب نہیں آئے گا. وہ برکات، ان برکتوں کے ساتھ کہ نوح آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، اب یہ دنیا چلے گی کیسے؟ بھائی کوئی بھی چیز بے اعتدالی ہو جائے تو وہ غلط ہو جاتی ہے. پانی پینا اچھی بات ہے، لیکن انسان ٹینکر پی جائے تو کیا اچھا ہوگا کہ بھئی پانی پینا اچھی بات ہے؟ بے اعتدالی تو ویسے ہی غلط ہے. تو یہ نبی بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا پانی پانی ہو گیا ہے، فصلیں خراب ہو گئی ہیں، دنیا کا نظام خراب ہو گیا ہے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں برکات علیہ. اب آپ اتریں گے، زمین اپنی زیب و زینت، زمین اپنی رونق اور بہجت کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ آباد ہو جائے گی. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان امتوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں. وَأُمَمٌ، اور ان میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو فائدہ دیں گے، یعنی تھوڑی دیر مہلت دیں گے، آگے جا کر اگر انہوں نے بھی نہ مانی، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، پھر ان کو چھو لے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، سخت عذاب. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے نبی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اے نبی، دل کا یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، جس کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. اور بریلوی کیا کہتا ہے کہ نبی تو عالم الغیب ہے، نبی تو سب جانتا ہے. بھائی نبی جانتا ہوتا تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ غیب کی خبریں ہم بتا رہے ہیں؟ غیب تو اس کو بولتے ہیں، مجھے اگر اپنے پیچھے پر دکھ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے تو میں بھی بول دوں گا میں غیب کا ہوں. میرے سامنے آئینہ لگاؤ اور میں بولوں کہ میرے کو سب پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو آپ سمجھیں گے مجھے غیب کا علم ہے. میں تو آپ بولیں گے نا آپ تو دیکھ کر بتا رہے ہیں. تو یہ تو غیب کا وہ علم ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں، تو نبی عالم الغیب تو نہیں ہوا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، نبی یہ غیب کی خبروں میں سے، نوحیہا الیک، جس کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، جس کو آپ نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ ہی آپ کی قوم والے، مِنْ قَبْلِ هَذَا، اس سے پہلے. فَاصْبِرْ، لہذا اے نبی آپ حضرت نوح کی طرح صبر کیجئے.
اگر آپ کی قوم نے بات نہیں مانی ان پر بھی عذاب آئے گا۔ ان العاقبۃ للمتقین، بلا شبہ انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، جس کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، ما کنت تعلمھا انت، جس کو آپ نہیں جانتے تھے پہلے، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، لہذا صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بلا شبہ انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی ہوگا۔